ناظرین، جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد محترم مجھے دین کی باتیں بتایا کرتے تھے، جن میں میری زیادہ تر دلچسپی دجال کی آمد سے متعلق خبروں میں ہوا کرتی تھی۔ وہ بتاتے تھے کہ دجال قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی اکلوتی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی مانند ہوگی۔ اس کے ماتھے پر لفظ کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے ہاتھ میں آگ ہوگی، مگر اس کا پانی در حقیقت جہنم اور آگ در حقیقت جنت ہوگی، اور زمین کے خزانوں پر اسے اختیار دیا جائے گا، سو وہ اپنی مرضی سے بانٹے گا اور جن کی بنیاد پر وہ خدائی دعویٰ کرے گا۔ مگر میرے والد اس کے بعد مجھے ایک اور حدیث سناتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت کا ایک گروہ دجال کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ یہ حدیث مجھے حیران کر دیتی تھی۔ میں اپنے والد سے اکثر بحث کرتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ان کو دجال کے بارے میں معلوم نہ ہوگا؟ کیا ان کو اس کے ماتھے پر لفظ کافر لکھا نظر نہ آئے گا؟ وہ جانتے بوجھتے کیوں جہنم کے گڑھے میں چھلانگ لگائیں گے؟ اور میرے والد جواب میں فرماتے کہ ان کو سب کچھ پتا ہوگا، مگر دولت کی ہوس انہیں اندھا کر دے گی۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ ریاست مدینہ کی ایک موٹر وے پر رات کو نکلنے کے جرم میں ایک خاتون کو بے آبرو کر دیا گیا۔ اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ آپ ان تفصیلات سے مسلسل اپڈیٹ ہو ہی رہے ہوں گے۔ ایک ہی تو ادارہ ہے جو ہمارے ملک میں جاں فشانی سے کام کرتا رہتا ہے، اور وہ ہے میڈیا۔ خاص طور پر انہیں کوئی ایسا موضوع مل جائے جس سے پاکستان کی دنیا بھر میں رچ کر بدنامی کی جا سکے تو اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک پوری دنیا سے لعنتیں وصول نہ ہو جائیں۔ باقی سارے ادارے ہم نے تبلیغی جماعت سے بھرتی کر لیے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب فرائض منصبی میں اولین ترجیح تبلیغ ہے۔ اگر کوئی قاتل سورہ فاتحہ کا دم کر کے پھونک دینے سے سدھر جائے تو قصاص کی کیا ضرورت ہے؟ جس قسم کی خواتین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں پتھروں کی سزائیں سنائی گئیں، اس قسم کی خواتین کو ہم نے بہنیں بنایا، اس امید پر کہ شاید یہ سدھر جائیں گی، اور اگر نہ سدھریں تو زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گی؟ معاشرے کا ستیہ ناش تو وہ تو پہلے ہی ہوا پڑا ہے۔ مجرموں پر اس قدر رحم دلی کی مثال پاکستان کے سوا کہیں اور نہیں ملتی۔ اسمبلی میں ریپسٹ کی سزائے موت کا بل پیش کیا جاتا ہے تو یہی رحم دل طبقہ مجرموں کے حق میں آواز بلند کرتا پایا جاتا ہے کہ آخر مجرم بھی انسان ہے، ان کا بھی دل ہے۔ جوانی کے جوش میں اگر کسی موٹر وے پر کسی خاتون کے ساتھ ان کے 2 بچوں کے سامنے زیادتی کر بیٹھیں تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم تو نہیں کہ انہیں قتل ہی کر دیا جائے۔ لاہور کے CCPO فرماتے ہیں کہ خاتون کو رات کے اس پہر گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ کوئی فرانس تھوڑی ہے۔ یہ بات میڈیا پر حادثہ ہونے کے بعد بتانے والی نہیں تھی، بلکہ پہلے اشتہار بنا کر پوری عوام کو مطلع کیا جانا چاہیے تھا کہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، سب سو جاتے ہیں، حکومت بھی سو جاتی ہے اور پولیس بھی، لہٰذا رات کے وقت اس ریاست مدینہ میں کوئی بھی جرم ہوگا اس کی ذمہ دار نہ تو پولیس ہوگی نہ حکومت، ہمارا ذمہ دوش پوش۔ ان کی مثال اس چوکیدار کی طرح ہے جو ساری رات بانگی دیتا ہے کہ جاگتے رہو، میرے بھروسے پہ نہ رہو۔ ناظرین، اصل حقائق ہیں کیا؟ کیا آج کے دور میں پاکستان میں جرم اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ حکومت بے بس ہو چکی ہے؟ کیا پاکستانی حکمرانوں کی عقل میں اور مغربی حکمرانوں کی عقل میں فرق ہے کہ وہ تو امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں لیکن ہم فیل ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں عام معاشروں سے کچھ زیادہ برے لوگ پائے جاتے ہیں؟ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو اپنے معاشرے کے کچھ ایسے حقائق بتاؤں گا جو کبھی کسی اور نے نہ بتائے ہوں گے۔ ہمارا معاشرہ بالکل ویسا ہی معاشرہ ہے جیسے دنیا میں عمومی طور پر معاشرے ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں اور درمیانے لوگ بھی ہیں۔ دنیا کے ہر معاشرے میں انہی تینوں اقسام کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ مغربی معاشرے امن و امان کے معاملے میں ہم سے کہیں آگے ہیں؟ اس کی وجہ سمجھانے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گا۔ اگر آپ کو پاکستان کا حکمران بنا دیا جائے تو آپ کو اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے میں کتنا وقت لگے گا؟ یقیناً سب کا خیال ہوگا کہ شاید 1 ہفتے سے بھی کم وقت میں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حقیقت ہے بھی یہی، کسی بھی ایماندار شخص کے لیے یہ کام چند ہفتوں یا مہینوں سے زیادہ کا نہیں ہے۔ تو پھر کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہمارے حکمران اتنے ذہین نہیں ہیں جتنے آپ ہیں؟ ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ کام اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے۔ اسلام کے اوائل میں ہمارے جو حکمران تھے وہ دیندار تھے اور عوام کے لیے کام کرتے تھے۔ پھر ہمارے معاشروں میں تنزلی ہوئی اور ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو گئے جنہوں نے عوام کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ پھر مزید تنزلی ہوئی اور آج ہم پر ایسے حکمران مسلط ہیں جو عوام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، عوام کے خلاف۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہمارے ٹیکس سے تنخواہیں وصول کرتے ہیں، پھر ہمارے ہی خلاف کام کیوں کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ آپ کی دی ہوئی تنخواہ سے مغربی ممالک میں اربوں روپے کی جائیدادیں نہیں بنتی۔ جتنی تنخواہ آپ ان حکمرانوں کو اپنے حق میں کام کرنے کے لیے دیتے ہیں، اس سے ہزاروں گنا زیادہ رشوت انہیں کفار سے آپ کے خلاف کام کرنے پر مل جاتی ہے۔ آپ کا دل بہلانے کو یہ سڑکیں بنا سکتے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے پل، پروجیکٹس وغیرہ،
لیکن یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں عوام کی ابدی بھلائی ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمران سست ہیں، اس لیے پیچیدگیاں بڑھ رہی ہیں۔ آپ اس کا خود بھی تجزیہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جتنے بھی ریپ کیسز ہوئے ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا فیصلہ ہو چکا ہو اور مجرم کو سزا دی جا چکی ہو؟ بدقسمتی سے میں ایسا ایک بھی کیس نہیں جانتا۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ شاید سستی اور کاہلی ہے، اس کا بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ کسی دن قانون کو ہاتھ میں لیں اور کسی ریپسٹ کو خود سزا دے کر دیکھیں، پھر دیکھیں ہمارے قانون دانوں کی پھرتیاں۔ اسی نظام کے ذریعے یہی سست اور کاہل لوگ آپ کو آنن فانن گرفتار کر کے آپ پر مقدمہ چلائیں گے اور آپ کو تختہ دار تک پہنچائے بغیر ان سب کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ پھر آپ کی لاش پر پاؤں رکھ کر ایک نعرہ مستانہ لگائیں گے کہ ہم کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ان دو رویوں سے حکومت کی پوری پالیسی واضح ہو جاتی ہے۔ جرم کی پشت پناہی کی جائے اور ظلم کے خلاف اٹھنے والی ہر قوت کو طاقت سے کچل دیا جائے۔ مقصد صاف ہے، ہر مسلمان معاشرے کی عوام کو اس قدر تنگ کیا جائے کہ ان کو اپنے دین، اپنے معاشرے سے نفرت ہو جائے۔ پوری دنیا میں اسلام اور اسلامی معاشروں کو بدنام کیا جائے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ہر حربہ آزمایا جاتا ہے۔ قوموں کو امداد کے نام پر سودی قرضہ دیا جاتا ہے، پھر اس قرضے کے نام پر حکمرانوں کو بلیک میل کر کے عوام کے یوٹیلیٹی بلز میں اضافہ کیا جاتا ہے، مہنگائی میں اضافہ کیا جاتا ہے اور معاش کو مشکل بنایا جاتا ہے۔ رشوت عام کی جاتی ہے، حلال کمانے والوں کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے اور حرام کمانے والوں کو تمغوں سے نوازا جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو چند لاکھ افراد کو اپنے پیچھے لگا سکے خرید لیا جاتا ہے۔ دولت کی چکا چوند دکھا کر ہر شخص کو پاگل بنایا جاتا ہے۔ اس چشمے حیرانے اپنے اطراف کئی ایسے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے محض امریکہ اور کینیڈا کے ویزوں کے حصول کی خاطر اپنا دین بدل ڈالا۔ بیچنے والے یہاں اپنے ملک کو قوم کی عزت بیچ کر اپنے لیے شہرت خریدتے ہیں۔ اپنے ملک میں کہیں اکا دکا ہونے والے واقعات پر ڈاکومنٹریز بنائی جاتی ہیں اور آسکر ایوارڈ وصول کر کے شہرت کمائی جاتی ہے۔ اپنی قوم کو غیروں کے سامنے ننگا کر کے تالیاں بجوائی جاتی ہیں اور اس پر فخر کیا جاتا ہے، اور ہمارے اپنے حکمران ہماری اپنی عزت کے اس جنازے پر بھنگڑے ڈالتے نظر آتے ہیں۔ ان کی نگاہیں اس آسکر ایوارڈ کو تو دیکھتی ہیں مگر اس کے پیچھے چھپی ذلت انہیں نظر نہیں آتی۔ ٹاک شوز کے لیے اگر کسی دن کوئی ایسا موضوع نہ ملے جس سے اسلام اور پاکستان کو بدنام کیا جا سکتا ہو تو کسی قرآنی حکم کو موضوع بنا کر اسے NGO خواتین اور جاہل علماء کے حوالے کر کے تماشا دیکھا جاتا ہے۔ اپنے ملک کے مجرموں کو سزائیں دلوانے کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس اور تاج برطانیہ کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہی تاج برطانیہ جو اسلام اور پاکستان کے خلاف کی جانے والی ہر ہرزہ سرائی کے مرتکب افراد کو سر کا خطاب دینے کے لیے مشہور ہے۔ سبحان اللہ، اس سادگی پر کون نہ مر جائے خدا۔ امریکہ کے خلاف تقریریں کر کے ووٹ سمیٹے جاتے ہیں اور حکومت بنتے ہی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ امریکی امداد کے بغیر ملک چلانا ممکن نہیں۔ کام اس سے آ پڑا ہے جس کا جہان میں لیوے نہ کوئی نام، ستمگر کہے بغیر۔ ناظرین، جو لوگ دجال کے چیلوں کے فتنوں کو نہ سمجھ پائیں وہ حقیقی دجال کے فتنے سے کیسے بچیں گے؟ ایک حدیث اور بھی ہے جس سے متعلق میرے ذہن میں سوالات تھے مگر وقت نے ان سوالات کا جواب بھی دے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث پڑھ کر میں سوچتا تھا کہ جب دجال کا تعلق اخیر زمانے سے ہے تو صحابہ کرام کو اس سے اللہ کی پناہ مانگنے کی ترغیب کیوں دلائی جا رہی ہے؟ اس بات کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا تھا کہ جس دور میں دجال کا ظہور ہو اس دور کے مسلمان اللہ کی پناہ مانگیں۔ میرے مفروضے کے مطابق جس دجال کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ دجال کی آخری، حتمی اور طاقتور ترین شکل ہے، مگر دجال کی دجالیت کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد ہو گیا ہوگا۔ یقیناً دجالی فتنہ اس دور میں خاصا کمزور رہا ہوگا مگر ہر گزرتے دور کے ساتھ اس کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اور جب وہ اپنی طاقت کے عروج پر پہنچے گا تو اپنی اصل شکل میں ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی منصف مزاجی اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ اخیر دور کے لوگوں کو تو اس فتنے سے گزارا جائے اور اس سے پہلے کے لوگوں کو بخش دیا جائے۔ میرے نزدیک ہر مسلمان کو اس فتنے کا سامنا کرنا ہوگا۔ آج کے دجال خدائی دعویٰ نہیں کرتے مگر خدا جیسا رویہ ضرور اختیار کرتے ہیں، مگر جب یہ فتنہ اپنی طاقت کے اعلیٰ ترین معیار پر اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوگا تب ڈنکے کی چوٹ پر خدائی دعویٰ کیا جائے گا، اور جب مسلمانوں کو خدائی رویوں کی عادت پڑ جائے گی تو خدائی دعوے پر اعتراض کی طاقت بھی نہیں بچے گی۔ میرے مفروضے کے مطابق ہر دور میں دجالیت بھی ہوگی، دجالیت کی حمایت کرنے والے بھی ہوں گے اور اس کے خلاف لڑنے والے بھی، اور اس سلسلے کا آخری مارکہ دجال اکبر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مابین ہوگا۔ میں جب اپنے والد صاحب کے سامنے اعتراضات رکھتا تھا تو جواب دیتے وقت ان کے چہرے پر بلا کا اعتماد ہوتا تھا،
جس کی وجہ میں ان کی دور اندیشی کو سمجھتا تھا، مگر آج لگتا ہے کہ اتنا پختہ یقین محض دور اندیشی کا مرہون منت نہیں ہو سکتا۔ عین ممکن ہے کہ جتنی مثالیں میں نے یہاں بیان کی ہیں، میرے والد صاحب کے پاس اپنے دور کی اس سے دگنی مثالیں موجود ہوں اور میری کم سنی کے باعث وہ اظہار نہ کر پاتے ہوں۔